السلام پاکستان بہت ہو گیا، بس بہت ہو گیا۔ پاکستان کے اندر مزید ڈیم، مزید کنالز، مزید واٹر ریزروائرز اور مزید صوبے بننے کا وقت آ گیا۔ کب تک یہ چورن چلتا رہے گا کہ اگر ہم نے کسی کی سوچ کے خلاف کام کر دیا تو وہ احسان جتاتا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے جو ریاست جو بھی فیصلہ کرے۔ یہ ہم نے دیکھ لیا کہ سیاستدانوں اور پاکستان کی سیاست کو کچھ مخصوص سوچ کے لوگوں نے اپنے نمبرز کی یا طاقت یا پیسے کی وجہ سے ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ جمہوری طریقے سے کچھ مسئلے حل نہیں ہوں گے، مگر طریقہ کار یہ ہے کہ ریاست کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، کیونکہ آج ریاست اگر مشکل فیصلے نہیں کرے گی تو پاکستان کے جو غریب ہیں، جو لاچار ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے اندر جو ہے ایک طرح کا انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ اگر پاکستان کے اندر مثال لیں مزید صوبے بننے سے یا لوکل باڈیز کے بہتر ہونے سے یا 140 جو کہ ہم نے دیکھ لیا کہ سیاسی ساری کی ساری تنظیمیں نہیں کرنا چاہتی، اگر بنیادی حقوق لوگوں کو مل جاتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ حرج ان کو ہے جن کی طاقت کم ہوتی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ نئی لوگ سامنے آئیں یا ان کے پیسہ کم ہو۔ ابھی میں کل کراچی کے بجٹ دیکھ رہا تھا، ایک جرنلسٹ سے شیئر کیا، کراچی کو جو ہے اگر 28 بلین روپے لوکل باڈیز کے خرچوں کے لیے دیے گئے ہیں، اس میں سے بھی 8 بلین بچا لیے جاتے ہیں، خرچ کیوں نہیں کیے جاتے؟ لوکل باڈیز کو ڈیولپمنٹ بجٹ ہی نہیں دیا جاتا۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کچھ دنوں پہلے بتایا آپ کو اپنے ایک ولاگ کے اندر کہ اس سال سندھ گورنمنٹ کو NFC میں 3080 ارب روپیہ ملنے جا رہا ہے، مگر کراچی کو کیا 8-10 ارب کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے۔ پچھلے کئی سالوں کے اندر NFC ایوارڈ کے تحت 18ویں ترمیم کے بعد 35 سے 40 ہزار روپے سندھ گورنمنٹ کو ملتے ہیں، اور کراچی میں کیا خرچہ ہوا ہے؟ 50 ارب روپے کا خرچ نہیں ہوا ہے۔ جو چھوٹا موٹا آپ خرچہ دیکھتے ہیں وہ جو ہے قرضے لے کے کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سندھ ریونیو بورڈ کے تحت اکیلا کراچی ہی سے 300 ارب روپے کما کے دیتا ہے، تو 300 ارب روپے جو کما کے دیتا ہے وہ آپ سمجھ لیں کھانا کھاتے ہیں، کافی دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی کراچی کو اس میں سے 8 یا 10 ارب روپے نہیں ملتے۔ میں نے آپ کو بتایا لوکل باڈیز کا اپنا بجٹ ہی 28 ارب ہے، یہ آپ کے سامنے جس سے تنخواہیں نکل جاتی ہیں اس میں سے 8 ارب بچا لیے جاتے ہیں۔ 1000 ارب روپیہ کراچی نے پچھلے سال سندھ کی لوکل گورنمنٹ کو کما کے دیا ہے۔ کیا ملا اس میں سے کراچی کو؟ سندھ کو جو 3000 زیادہ سال ملے جا رہا ہے اس سے کیا ملا کراچی کو؟ 35 سے 40 ہزار جو NFC ایوارڈ میں ہے پچھلے 10 سے 15 سال میں سندھ گورنمنٹ کو ملا ہے، اس سے کیا ملا کراچی کو؟ کراچی نے جو 50,000 ارب سے زیادہ آمدنی فیڈرل اور سندھ گورنمنٹ کر کے دی ہے، اس سے کیا ملا کراچی کو؟ ہزاروں ارب کے جو انکم ٹیکسز کراچی سے جمع کر کے دیتا ہے، اس سے کیا ملتا ہے کراچی کو؟ آج پانی کی بات آتی ہے تو سندھ گورنمنٹ وفاق پہ ڈال دیتی ہے۔ کراچی کے اپنے پانی کے حصے سے سندھ گورنمنٹ کو ملتا ہے 55 یا 60 ہزار کیوسک میں سے کراچی کو 900 کیوسک دے کے اس کی جان جاتی ہے، جو کہ صرف 1.5% بنتا ہے۔ نہ وہ بجٹ میں خرچہ دینا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ نہ بھولا جائے کہ کراچی کی پاپولیشن ان کے اپنے حساب سے اس وقت سندھ کی پاپولیشن کے 38% ہے، مگر یہ 2 کروڑ 5 لاکھ کے بیس پہ۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ سندھ کی 6.25 کروڑ کی آبادی کا 3 سے 3.5 کروڑ صرف کراچی میں رہتا ہے، یعنی کہ وہ 50 سے 60% بن جاتا ہے، 60% کے قریب بنتا ہے، مگر نہ کراچی کو پیسہ ملتا ہے، نہ اس کے حساب سے اس کو سیٹس ملتی ہیں، نہ اس کو پانی ملتا ہے، نہ اس کو کچھ ریسورسز ملتے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ کراچی کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح چلا رہی ہے کہ وہ اپنے افسران کو لے کے آتی ہے، کراچی کو ہیجیک کرتی ہے، یہاں کی پوری انتظامیہ جو ہے وہ مخصوص سوچ کے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو ذرا سا کچھ اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہلا دیتی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کا ایک بندہ ایک آفیسر کو پٹائی کرنے کے الزام میں اندر جاتا ہے اور سندھ گورنمنٹ اس کو بھی باہر نکال کے لے آتی ہے۔ یہ تو آپ کی اس وقت حال ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ سب چیزیں دیکھ کر کراچی کے لوگ نہیں سوچتے ہوں گے یار ہمیں سب سسٹم سے کیا واپس مل رہا ہے؟ ہاں، ہزاروں کی تعداد سے ہم بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے کما کے دے رہے ہیں، ریٹرن میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ نہیں یار اس میں تو بہت سارا پیسہ ایسا بھی ہے جو انکم ٹیکس لگا ہے۔ انکم ٹیکس کی مد میں 1000 ارب سے پر کراچی نے پچھلے سال کما کے دیا، اور 300 ارب تو میں نے آپ سے کہہ دیا اپنے کافی اور کھانے کے اور دوسرے بلوں میں جو مد میں سندھ ریونیو بورڈ کو دیا، تو چھوٹی رقم نہیں ہے، یہ آج بھی پاکستان کے بڑے شہروں سے زیادہ ریونیو ہے، مگر کراچی کے عوام کو صرف ضلالت، صرف ٹھڈے، صرف گٹر، صرف کچرا، اور نہ بجلی اور قبرستان، نہ ہسپتال، کچھ بھی نہیں ملتا۔ آج میں نے باسی شہید کی رپورٹ دیکھی،
اب بات چیت تباہ ہو گیا. سندھ گورنمنٹ کے لوگ کہتے سنائی دیتے ہیں دنیا کا بیسٹ ہیلتھ کیئر سسٹم ہم نے بنایا. پھر بھی جب زرداری نواز شاہ بیمار ہوتا ہے اس کو کراچی کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں آنا پڑتا ہے. خورشید شاہ جب سکھر بیمار ہوتا ہے اس کو کراچی آنا پڑتا ہے. کیا وجہ ہے کہ اتنے سال 18ویں ترمیم کے بعد بھی سندھ گورنمنٹ کوئی کام نہیں کر سکی؟ سمپل سی بات ہے, سندھ گورنمنٹ کراچی میں کام کرنا ہی نہیں چاہتی ہے. تو وفاق کو فیصلے کرنے پڑیں گے کہ 1968 تک جس طرح کراچی وفاق کا حصہ تھا, وفاق کے ڈومینین میں تھا, کراچی کو وفاق کو واپس دیا جائے, یا پاکستان میں مزید صوبے بنائے جائیں تاکہ بیسک نظام بہتر ہو اور کچھ لوگوں کی اجارہ داری ختم ہو. اب تو یہ چورن بھی نہیں رہا کہ کراچی اگر الگ ہوگا تو اس کو کوئی الگ کر دے گا. کراچی والوں نے اپنے اس قائد پہ جس نے پاکستان کے خلاف کام کیا اس پہ لعنت بھیج دی ہے. تو کراچی والوں کی پاکستان کے ساتھ محب الوطنی پہ بھی اب کو شک نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ سندھ کے اندر پاکستان کے خلاف نعرے لگتے ہیں اور سندھ کے ادارے یعنی پولیس ان کو کچھ نہیں کہتی. یہ تو سوچنا اب ریاست کا کام ہے. برحال جیسا کہ میں نے آپ سے اس ویلاگ کے شروع میں کہا, بس بہت ہو گیا. اب اس ملک میں مزید ڈیم بھی بننے چاہیے, مزید کنالے بھی بننے چاہیے, مزید واٹر ریزروائر بھی بننے چاہیے اور مزید صوبے بھی بننے چاہیے. اسی کے ساتھ دانش اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد.